السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، خوش و آباد ہوں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوتی ہوں کوئی نہ کوئی نیا وظیفہ لے کے یا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا صفاتی نام لے کے۔ تو آج بھی میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا ٹاپک لے کر آئی ہوں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ ضرور پسند آئے گا۔ تو آج میرے تمام چھوٹے بچوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آج کی ویڈیو ضرور سارے بچے دیکھیں، اور تمام بزرگ سے اور تمام والدین سے، بہن بھائیوں سب سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور بچوں کو اس کے بارے میں سمجھائیں۔ دیکھیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں واپس بھی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ لیکن آج کل کے دور میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ شاید وہ 5 وقت کی بھی نماز پڑھتے ہوں گے، اور یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنا شکر ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے چرند پرند، یہ زمین آسمان سب بنائے، کس کے لیے بنائے؟ ہم سب کے لیے۔ اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ کو، ورنہ ہم انسانوں کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اس کے فرشتے، اس کے ملائک ہی بہت تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو نہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ساتھ نفس لگا کے بھیجا تاکہ ہمیں دیکھیں اچھے کی بھی طلب ہو، بری کی بھی طلب ہو، لیکن اللہ نے ہمیں تمام راستے بتا دیے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے لیے برا ہے۔ لیکن آج کل اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے ہم اچھے کے بجائے برے راستے کو چنتے ہیں، شارٹ کٹ چنتے ہیں۔ اس کا آگے چل کے نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وقتی تو بہت کامیابی ہوتی ہے، پھر آتے ہیں ہم اگر اسی حرام کماتے ہیں اور حرام اپنے بھی اولاد کو کھلا رہے ہوتے ہیں، تو بعد میں ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ سب لوگوں کو میں ہمیشہ یہی بولتی ہوں، دیکھیں تھوڑا کمائیں لیکن رزق حلال کمائیں، اور بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے دیں۔ ہمارے جو گھر والے کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ تو یہی بات ہے کہ دیکھیں، ہمیں جب دنیا میں آنا ہے تو ہمیں دنیا سے جانا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنے ایک ایک اعمال کی، ہمارے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں ایک ایک اعمال کی جزا و سزا ہم لوگوں نے دونوں بھگتنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگوں نے دونوں لینی ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہمارے دوزخ سے ہم بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بولا ہے، تم مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ لیکن معافی ایسی مانگتے ہیں ہم لوگ، ایسی معافی مانگتے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ پاک ہمیں معاف کر دیجیے گا، آج ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، پھر ہم دوسرے دن اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسی معافی کیسی کہ ہم معافی مانگ کے بھی پھر ہم وہی کام کریں؟ کیا یہ ہم صحیح کرتے ہیں؟ یہ تو ہم اللہ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ بہت بڑی ذات ہے، بے شک اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ ہماری توباؤں کو قبول کرنے والا ہے، لیکن سچے دل سے تو توبہ کریں۔ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ہم خود اپنے دل و دماغ میں اس بات کو ڈالیں گے تو ہمارے بچے بھی اس بات کو سمجھیں گے، بچے بھی غلط کام سے رکیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ چوری کریں، حرام کھائیں، کسی کی غیبت کریں تو یہی گناہ ہے، کسی کا مذاق اڑانا بھی گناہ ہے۔ دیکھیے، مذاق سے ایک دفعہ جنت کے اندر یہ مسلم شریف، بخاری شریف میں نے پتہ نہیں کس کتاب میں بیان پڑھا تھا، میں بھول گئی ہوں تو اس لیے میں واضح نہیں کروں گی، لیکن یہ میں نے خود پڑھا تھا کہ ایک آدمی جنت کی طرف جا رہا تھا، جنت کی طرف جیسے ہی دوڑ کے جاتا تو جنت کا دروازہ بند ہو جاتا، پھر دوبارہ جنت کی طرف جاتا دوڑ کے تو دروازہ بند ہو جاتا، تیسری دفعہ دوڑ کے جاتا تو دروازہ بند ہو جاتا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کہنے لگے کہ دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، لوگوں کو ہنساتا تھا، تو آج جنت اس کے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ تو دیکھیں، یہ بھی دل آزاری ہے، کسی کو اس کے الٹے سیدھے ناموں سے پکارنا، کس کی دل آزاری ہو جائے، وہ بھی غلط ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا رنگ صاف ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، اس کے کلر کا مذاق ہمیں نہیں اڑانا چاہیے۔ دیکھیں، آج ہم اڑا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ اندر ہی اندر اس بات کا اس کے دل میں کیا اثر ہو رہا ہو۔ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت ہماری گناہوں میں شامل ہو جاتی ہے، جو کہ ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے، جو کہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، ہم نے دنیا میں جو بھی بوئیں گے نا، آخرت میں ہم نے وہی کاٹنا ہے۔ تو تمام ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جن کے ماں باپ اس وقت دنیا میں حیات ہیں، تو ان کی نافرمانی مت کریں، ان کی نافرمانی مت کریں، ان کو ماں باپ کا رتبہ دیں،
ٹھیک ہے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ دیکھیں یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اور ان کی اولاد دین کی تعلیم حاصل کری بھی ہو اور وہ اپنے ماں باپ کو پڑھ کے بخشیں۔ تو بھائی جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اگر ان کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سالوں سال قرآن پاک کو نہیں کھولا ہوا، ایک مجسمے کے طور پہ، ایک ڈمی کے طور پہ، یا کہہ لو کہ ایک شو پیس کے طور پہ گھروں میں رکھا ہوا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں پڑھ رہے تو کل کوئی آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے پڑھے گی؟ ہمیں اپنے تمام اعمال جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کی جزا اور سزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ ہم جس طرح اپنے بچوں کو کر کے دکھائیں گے، بچے کل وہ ہمارے لیے کریں گے۔ دیکھیں آج اگر ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کریں گے تو کل ہماری اولاد ہمارے لیے نہیں کرے گی۔ تو بچوں کو ہر اچھی بری بات کی تربیت دیں، گھر کے اندر، گھر میں ایسا ماحول بنائیں۔ دیکھیں جہاں آپ پورے 12 گھنٹے کے اندر یا 24 گھنٹے اگر آپ گھر میں ہیں یا 12 گھنٹے گھر میں ہیں تو آپ اس میں بھی 5-6 گھنٹے تو موبائل یوز کرتے ہوں گے، ابھی تو فارغ بیٹھتے ہوں گے۔ اگر آپ وہ 5 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے موبائل کریں اور 3 گھنٹے اپنی اولادوں کو لے کے بیٹھ کے ان باتوں کو سمجھائیں تو ہماری اور آپ کی اور بچوں کی آخرت نہ سنور جائے، بچوں کو دین و دنیا کا فرق پتہ چل جائے۔ لیکن آج کل بھائی اتنے ماڈرن ماں باپ ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اولاد کو یہ بتانے کے لیے، باتیں بتانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ بس موبائل کے لیے ٹائم ہے لیکن یہ باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور یہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ بہت 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 زیادہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں؟ یہ پکڑ بھی ہماری ہے کہ ہم نے دیکھے دنیا میں کل کو آخرت میں روز محشر والے دن بچہ ہمیں بول دے ہمارے ماں باپ نے تو سکھایا نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے تو بتایا نہیں تھا، ہم تو نادان تھے، ہم تو چھوٹے تھے لیکن ہمارے ماں باپ نے نہیں بتایا۔ تو پکڑ ہماری ہے، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں دینی چیز ضروری نہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی جو بھی قریبی ہیں، دادا ہے، دادی ہیں، نانا ہے، نانی ہیں، جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ہمارے جتنے بھی پیارے جا چکے ہیں تو ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایصال ثواب کریں، ٹھیک ہے؟ ہم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ چاہیں تو گھر سے ایک کلمہ بھی پڑھ کے وہ بخش سکتے ہیں، ضروری چاروں کل پڑھ کے بخش سکتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کو لوگ بولیں کہ ایک ہی دن میں پورا قرآن مکمل کرو، لیکن کوشش کریں کہ پڑھیں اپنے پیاروں کے لیے۔ دیکھیں میں نے کہا نا سب سے بڑا صدقہ یہی ہو جاتا ہے ان ماں باپ کے لیے جن کی ماں باپ دین و دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کری ہوئی ہوتی ہے۔ پیچھے جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے مغفرت کرنے والے، ان کی مغفرت کی دعا کرنے والے، ان کی نیک اولاد موجود ہوتی ہے۔ تو پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں۔ بچے اگر قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں تو ڈیلی ان کو پڑھنے کی بولو بھائی اگر آدھا پارہ نہیں پڑھ رہے تو کم از کم 4 یا 5 لائنیں تو پڑھیں۔ جب آپ بچے 4-5 لائنیں پڑھنے کو آپ بولیں گے تو بچوں کی ایک روٹین ہو جائے گی پڑھنے کی۔ ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس بات کو سمجھائیں۔ دیکھیں میں نے یہی بولا ہے اور آج کی بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں جانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری تمام اعمالوں کی جزا و سزا ہمیں آخرت والے دن ملنا ہی ہے۔ تو کیوں ہم اپنے اعمال سے اپنے اوپر دوزخ کے عذاب کو قریب تر قریب کریں؟ کوشش نہیں کر سکتے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال میں کیا ہے؟ اگر آپ راستے میں سے کسی کے کانٹے ہٹا رہے ہیں وہ بھی نیک اعمال ہے، آپ کسی سے سلام میں پہل کر رہے ہیں وہ بھی نیک اعمال ہے، آپ کے آپس میں کوئی روٹے میں آپ صلح کر لیں وہ بھی نیک اعمال ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں نیک اعمال ہے۔ نماز پڑھنا تو اللہ کو بہت پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اللہ کی بندگی کریں۔ نیک اعمال کے لیے ہمیں ہمارے لمحے لمحے میں ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بولیں اللہ پاک تیری رضا کے لیے میں نے کام کیا، تیری رضا کے لیے کام۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو اللہ کیوں راضی نہیں ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا۔ اللہ پہ یقین تو رکھیں، اللہ کے اوپر کامل یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی سنے گا اور آپ کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے اعمالوں کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں۔ ہمیں چاہیے بھائی
ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی تو آخرت سنواریں، ساتھ میں اپنی اولادوں کی بھی آخرتوں کو سنواریں، کیونکہ دیکھیں پہلی درسگاہ اولاد کی ماں کی گود ہی ہوتی ہے، اور ماں کا خاص کر فرض ہے کہ وہ بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دے۔ دین کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج آپ کے بچے انجینئر بن جاتے ہیں، پائلٹ بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہوگی، اگر ان کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے نا تو ان کی ڈگریاں بھی کسی کام کی نہیں، کیونکہ قیامت والے دن یہ ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ قیامت والے دن آپ اللہ کو ڈگری دکھا کے نہیں جائیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں پائلٹ ہوں، یا میں انجینئر ہوں، یہ ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ ڈگری تو آپ کو وہاں پہ دین کی ڈگری کام آئے گی، کہ ایک اللہ کو مانا، ایک رسول کو مانا، اس کی اطاعت کی، کلمہ پڑھا، 5 وقت کی نماز پڑھی، اللہ تو نے جھوٹ بولنے کو منع کر، تو نے رشوت لینے کو منع کرا، ہم نے نہیں کیا، زنا نہیں کرا، حرام کاری نہیں کی، سود خوری نہیں کھائی۔ یہ ہے ہماری دین کی ڈگریاں۔ اگر ہم سیکھیں گے تو ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ آپ خود سوچیں، آج ذرا سا سوچیں اس بات کے بارے میں کہ آپ کے پاس یہ ڈگریاں کام آئیں گی۔ آج ہم دنیاوی تعلیمیں دے دیتے ہیں اور دین کی تعلیم سے ہمارے بچے دور ہیں۔ اس بات کو ضرور سوچیے گا۔ آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ سمجھیں اس بات کو، پلیز سمجھیں، اور اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں کہ دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں جانا بھی ہے۔ تو جیسے میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں، کوئی نہ کوئی نئی اچھی و معلوماتی ویڈیو لے کر آؤں گی۔ تو ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ لوگ اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنے پیاروں کا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم پہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔